علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 حق ہے، علی حق ہے، علی حق کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائی علی کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائی کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر ہو۔ علی کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جس کے بیٹے کی ولایت کے بغیر کسی نبی کو نبوت نہیں ملتی، اس علی کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور پھر کہتے ہیں نہیں شیعہ تو رشتہ داری کی بنا پہ سب کو مانتے ہیں۔ میرے بھائی ہم نے رشتہ داری کی بنا پر کسی کو نہیں مانا۔ اگر ہم رشتہ داری کی بنا پر مانتے ہوتے تو پھر ہم فرعون کی بیوی کا احترام نہیں کرتے۔ بابا بری چو خاموش نہیں رہے۔ میرے بھائی کائنات میں فرعون کی بیوی بھی ہے۔ کائنات کی 4 معزز ترین خواتین میں سے ایک ہے جناب آسیہ۔ اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی مومنہ ہے۔ بغیرت کے گھر میں رہ کے شریف، پلید کے گھر میں رہ کے پاک، شوہر فرعون جیسا بغیرت، لیکن صحبت بھی اس کے عقیدے پہ اثر نہیں ڈال سکی۔ بڑا جملہ دینے جا رہا آخری مومن تک، لیکن صحبت بھی اس کے عقیدے پہ اثر نہیں ڈال سکی۔ میرے بھائی یہ ہوتی ہے رحمان کی کنیزیں، فرعون کے گھر رہ کر بھی خراب نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہے شیطان کی کنیزیں، نبیوں کے گھر رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے بھائی یہ علم ہے، یہ معرفت ہے کہ میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ پوری توجہ، میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہر مولوی کہتا پھرتا ہے نوح کا بیٹا نافرمان، یہ کوئی نہیں کہتا کہ تربیت ماں کی خراب تھی۔ بابا چو خاموش تھی گئے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ تربیت ماں کی خراب تھی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ تربیت ماں کی خراب تھی۔ میرے بھائی اسی لیے اگر ماں کی تربیت اچھی ہو تو بیٹا خود بخود علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ جملہ عبد الحکیم کے بیٹے نے اپنی طرف سے کہا۔ میرے بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چلو آؤ اپنی کتاب کو نہیں، مسلمانوں کی کتابوں کی حوالہ دے کے تم سے بات کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے فرائض الصمتین، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ جب صحابہ کرام کے بچے 2 سال کے ہوتے تھے تو نبیوں کا سلطان ان بچوں سے کہتا تھا کہ اس سے کہو کہ یا علی کہے، چھو خاموشی رہو، تو نبیوں کا سلطان کہتا تھا کہ ان بچوں سے کہو کہ یا علی کہے، ان بچوں سے کہو کہ یا علی کہے۔ جو بچہ یا علی کہتا رسول اسے کھجور کھلاتے، شہد چٹاتے، دعا دیتے اور اس کے باپ سے کہتے کہ اسے آئندہ بھی لے کر آنا۔ یا ایک مرتبہ ایک صحابی کے بچے کے منہ سے یا علی نہیں نکلا تو رسول نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا، یا وہ صحابی اپنے بچے کو ادھر سے لے کے آیا یا رسول نے پھر اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا، یا صحابی نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں یہ امی کہہ لیتا ہے، یہ ابو کہہ لیتا ہے، یہ پانی مانگ
نہیں ایک جملہ کہوں گا میرے بھائی کتاب کا نام ہے پھر مسلمانوں کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں اور میرے بابا کے جملے ہیں میرے بابا کہا کرتے تھے کہ جو ہماری کتابیں ہیں وہ تو ہے ہی ہماری لیکن مزہ تب آتا ہے جب دشمن کی کتاب سے آل محمد کی شان کو بیان کرو پوری کتاب کا نام ہے حکایات صحابہ اہل سنت عالم کی نہیں ہے دیوبندی عالم کی کتاب ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول کا ایک صحابی تھا اس کا رنگ بھی گورا تھا اس کی بیوی کا رنگ بھی گورا تھا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا کالا بابا چوکھا موجی گیا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا کالا یہ باپ نے شور بچا دیا یہ بچہ میرا نہیں ہے میرے بھائی جھگڑا بڑھتے بڑھتے دربار رسالت میں پہنچا یا اس عورت نے چلا چلا کے کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم آپ کی رسالت کی قسم یہ بچہ اسی کا ہے یہ بچہ اسی کا ہے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں بس یہ کہنا تھا یا رسول نے کہا سلمان نے کہا جی یا رسول اللہ سلمان گھر جاؤ اور حسین کو دربار میں لے کے آؤ بچوں خاموش ہی گئے ہو سلمان گھر جاؤ اور حسین کو دربار میں لے کے آؤ مجھے قسم ہے اس منبر کی جیسے ہی سلمان بطول کی دہلیز کے قریب پہنچے یا جیسے ہی سلمان بطول کے دروازے پہ پہنچنے والے تھے یا پہلے ہی جناب فضا حسین کا ہاتھ پکڑے دروازے کے باہر کھڑی تھی حیران ہو کے سلمان کہتا ہے فضا بہن تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں حسین کو لینے کے لیے آ رہا ہوں یا فضا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا سلمان بھائی باہر کے غلام اور ہوتے ہیں اندر کی کنیز اور ہوتی ہے سلمان بھائی باہر کے غلام اور ہوتے ہیں اندر کی کنیز اور ہوتی ہے تمہیں رسول نے کہا کہ حسین کو لے کے آؤ مجھے بطول نے کہا کہ حسین کو دے کے آؤ اب جملہ آ رہا ہے سر اٹھانا جیسے ہی حسین دربار رسالت میں پہنچے یا جیسے ہی اپنے نانا کے قریب آئے یا اس کالے رنگ والے بچے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کیا یا جیسے ہی سلام کرنا تھا یا محمد کے تیور بدلے اور اس کے باپ کو جھڑک کے کہا خبردار آج کے بعد اس بچے کو حرامی نہیں کہنا اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں تو رسول نے کہا جو بچہ حسین کا احترام کرے وہ بچہ کبھی حرامی ہو ہی نہیں سکتا دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری پوری اور ایک یہ جملہ کافی عرصے پہلے میں نے میرے خیال سے میں نے بابل بھائی کے گاؤں میں کہا تھا تقریباً 1.5-2 سال پہلے میرے بھائی دو مخالفتیں علی کے ساتھ چلی بابا چوکھا موجتی ہے کتنی دو مخالفتیں علی کے ساتھ چلی جس کو تلوار کی مار پڑی وہ بھی علی کا دشمن اور جس کو فضائل کی مار پڑی وہ بھی علی کا دشمن بابا بڑی خاموش تھی نہیں لائے دو مخالفتیں علی کے ساتھ چلی جس کو تلوار کی مار پڑی وہ بھی علی کا دشمن جس کو فضائل کی مار پڑی وہ بھی علی کا دشمن اور میرے بھائی حسد ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو میرے بھائی جس غریب کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو اس بیچارے سے حسد کرنے کا فائدہ کیا ہے یعنی دو مخالفتیں علی کے ساتھ چلی ایک طرف لوگ جل رہے تھے علی کے وار سے دوسری طرف جل رہے تھے علی کے فضائل سے میرے بھائی رسول نے علی کو اپنا بھائی کہا کوئی جل گیا رسول نے علی کو کاندھوں پہ سوار کرا کے کعبے میں بت پڑوائے کوئی جل گیا رسول نے علی کو بستر پہ سلایا کوئی جل گیا رسول نے علی کو اپنا داماد بنایا کوئی جل گیا علی نے اپنی ولایت کا اعلان رسول کے ہاتھوں پہ کرایا کوئی جل گیا
کی فضائل کی مار. اب جن کو بدر میں مارا وہ بھی علی کے دشمن, جن کو احد میں مارا وہ بھی علی کے دشمن, جن کو خندق میں مارا وہ بھی علی کے دشمن. بس پوری تاریخ ایک جملے میں پڑھتا ہوں میرے بھائی. فرق یہ تھا کہ جس کو تلوار کی مار پڑی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آیا, اور جس کو فضائل کی مار پڑی اس کی بیٹی علی سے لڑنے آئی. پوری نہیں میرے بھائی ایک جملہ کہوں, دنیا اپنے سال کا آغاز خوشی منا کے کرتی ہے, لیکن ہم شیعہ اپنے سال کا آغاز شبیر کے ماتم سے کرتے ہیں. بابا چھو خاموش تھی ہے, گلا ہے ہوتا وری چپ تھی گلا ہے. میرے بھائی دنیا اپنے سال کا آغاز خوشی منا کے کرتی ہے, لیکن ہم اپنے سال کا آغاز ماتم شبیر سے کرتے ہیں. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے, جو بچے بیٹھے ہیں نا ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اور پھر مسلمان کہتے ہیں بھئی یہ شیعہ جو ہے نا سال کا آغاز ہی رونے سے کرتے ہیں, اسی لیے ہمارا سارا سال منحوس گزرتا ہے. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تم نے اپنی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ میرے بھائی چھو خاموش تھی ہے. میرے بھائی جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تم نے اپنی زندگی کا آغاز کس سے کیا تھا؟ میرے بھائی اگر ہنسنا زندگی کی نشانی ہوتی تو پھر اللہ رونے کو دین فطرت نہ کہتا. میرے بھائی پھر اللہ رونے کو دین فطرت نہ کہتا. بھئی اللہ چاہتا تو ہنسنے کو زندگی کی نشانی رکھ دیتا, لیکن اللہ نے رونے کو زندگی کی نشانی کہا. لیکن ایک جملہ کہہ کے آپ کے ذہنوں کے قریب آتا اور چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں, لَن يَذْرُوكُمْ إِلَّا عَذَابٌ وَأَن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. میرے حبیب جاؤ خیبر میں جا کے یہودیوں سے لڑو, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں تھوڑی سی تکلیف ہوگی, اور اگر یہ یہودی آپ کے مقابلے میں آئے بھی نا تو یہودی پیٹ دے کے بھاگیں گے. یہودی یہودی یہودی. بابا تکلیف ہے نہ ہوئے تھے ختم کیا. میرے حبیب جاؤ خیبر میں جا کے یہودیوں سے لڑو, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں تھوڑی سی تکلیف ہوگی, اور اگر یہ یہودی آپ کے مقابلے میں آئے بھی نا تو یہودی پیٹ دے کے بھاگیں گے. یہودی یہودی یہودی. میرے بھائی اللہ نے کہا تھا یہودی بھاگے گا, اب خیبر میں الٹا ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یہودی بھاگے گا, یہاں مسلمان بھاگ رہا ہے. پوری پوری. اور نوجوان میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس رسول کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا تھا, اگر وہ رسول اشارہ کرتا تو خیبر کا دروازہ نہ رہتا. لیکن اللہ نے اور رسول نے مل کر ان کو 39 دن دیے, کیونکہ میرے بھائی اگر خیبر ایک ہی دن میں فتح ہو جاتا تو آج مسلمان کہتے بھئی ہمارے والے جو تھے نا ان کو رسول نے موقع ہی نہیں دیا. اگر موقع دیتے تو لڑتے نا, اگر موقع دیتے تو لڑتے نا, لیکن اللہ اور رسول نے مل کر ان کو 39 دن دیے, اور روز یہودی کو پیٹ دے کے بھاگ کے آ رہے تھے. یہودی کو پیٹ دے کے بھاگ کے, بڑا جملہ کہہ رہا ہوں پوری توجہ, اور روز یہودی کو پیٹ دے کے بھاگ کے آ رہے تھے. لیکن میرے بھائی قرآن نے اتنا تو بتایا کہ جو یہودی جو مومن کو پیٹ دے کے بھاگے وہ ہے یہودی. بچوں خاموش نہیں رہے ہو. میرے بھائی قرآن نے اتنا تو بتایا کہ جو مومن کو پیٹ دے کے بھاگے وہ ہے یہودی. ارے جو مومن کو پیٹ دے کے بھاگے وہ ہے یہودی, تو جو یہودی